بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اردو کے قواعد سے متعلق ہم بات کریں گے یا اردو گرامر کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسم ضمیر اور فعل۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان، کراچی، لاہور، امجد، ہینا، انور، کرسی، میز، قلم وغیرہ۔ اب بات آتی ہے اسم ضمیر کی۔ ہم اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ اسم ضمیر وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا نام کی بجائے بولا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ، اس کا، اسے، ان کا، ہم، تم، تمہارا وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی کہ ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے انسان، اس کو فعل بولتے ہیں، اور جس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو۔ مثلاً کھانا، کھیلنا، جانا، وہ گیا، وہ آئے گا، وہ کرے گا، وہ کھائے گا، کھایا، پیا، کھاتا ہے، جاتا ہے وغیرہ۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آپ کی ریسورس پیک کی بک میں صفحہ نمبر 30 پہ آپ دیکھیے گا، عنوان ہے، صفحہ نمبر 30 پہ عنوان ہے اسم، فعل اور ضمیر۔ اب ان الفاظ میں سے، درج الفاظ میں سے اسم، فعل اور اسم ضمیر شناخت کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیے۔ جیسے کہ ہم نے ان کی ابھی تعریف پڑھی کہ اسم کیا ہے، اسم ضمیر کیا ہے اور فعل کیا ہے، اس تعریف کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان الفاظ میں سے ان الفاظ کو الگ کریں گے جو اسم ہیں اور جو اسم ضمیر ہیں اور جو فعل ہیں۔ جیسے اسم ہیں، اس میں اسم کون کون سے ہیں؟ اسم کسی چیز اور جگہ کے نام کو کہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اسم کون سے ہیں۔ اسم ہے، اس میں صندوق ہے، کسی چیز کا نام ہے، ماچس ہے، موبائل ہے، فون ہے، مشین ہے، دھاگا ہے، تار ہے، یہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کون سے ہیں؟ اسم ضمیر میں ہے میرا، وہ، تم، اسے، اس، آپ، ہم، تمہارا، وہ، یہ اسم ہے۔ ان سب کو ہم اسم ضمیر کے خانوں میں لکھیں گے۔ اب باری آتی ہے فعل کی۔ فعل یعنی کہ جو کام کرنا ہو، کسی کام کا کرنا یا ہونا، اسم فعل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں ان الفاظ میں اسم فعل کون سے ہیں؟ جی، کھیلنا، سننا، لگانا، کرنا، بھیجنا، جوڑنا اور بولنا۔ ان سب الفاظ کو ہم فعل والے خانوں میں لکھیں گے۔ اب ہے صفحہ نمبر 34، آپ کے ریسورس پیک پہ ہے صفحہ نمبر 34، اس میں ہے، اس کا عنوان ہے الفاظ متضاد۔ درج ذیل الفاظ، جی، رنگین الفاظ کے متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کر کے عبارت مکمل کیجیے۔ رنگین الفاظ یعنی کہ جو سرخ رنگ میں الفاظ لکھے گئے ہیں ان کا آپ کو متضاد لکھنا ہے۔ متضاد تو آپ سب کو پتہ ہوگا، متضاد میں الٹ، اس کا جو الٹ ہے مطلب وہ آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے کہ مثال میں بتایا گیا ہے، احمد گاؤں میں رہتا ہے، اور گاؤں کا متضاد کیا ہے؟ شہر۔ احمد شہر میں رہتا ہے۔ اب پہلا جملہ دیکھیے، چائے ٹھنڈی ہے۔ ٹھنڈی کا، ٹھنڈی رنگین لفظ ہے، سرخ میں لکھا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس کا متضاد ہم کیا بنائیں گے؟ ٹھنڈی کا کیا متضاد ہے؟ گرم، بالکل ٹھیک، چائے گرم ہے۔ دوسرا جملہ ہے، علی کا گھر اسکول سے دور ہے۔ دور، دور کا متضاد کیا ہے؟ نزدیک، علی کا گھر اسکول سے نزدیک ہے۔ اب تیسرا جملہ ہے، آج آمنہ خوش ہے۔ خوش کا متضاد کیا ہے؟ اداس، جی بالکل ٹھیک، اداس، آج آمنہ اداس ہے۔ نمبر 4 کے جملہ میں ہم دیکھیں گے، میرا چھوٹا بھائی کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ چھوٹا، چھوٹا کا متضاد کیا ہے؟ بڑا، جی، میرا بڑا بھائی کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ آخری جملہ ہے ہمارا، آمنہ نے امتحان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ زیادہ کا متضاد کیا ہے؟ الٹ کیا ہے؟ کم۔ آمنہ نے امتحان میں سب سے کم نمبر حاصل کیے۔ تو جی عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنے ریسورس پیک پہ صفحہ نمبر 30 اور صفحہ نمبر 34 کی جو ورک شیٹس ہیں
اس ویڈیو کی مدد سے ان کو لکھ کے مکمل کیجئے، فل کیجئے اور ان کی تصاویر لے کر مجھے سینڈ کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔